میرے بھائیوں یاد رکھو، جسم کے اندر سب سے اہم چیز انسان کی روح ہوتی ہے۔ اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو اس جسم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جسم کے اندر سب سے اہم روح ہوتی ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کے اندر روح نہ ہو تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کی بھی ایک روح ہوتی ہے، اور وہ روح ہوتی ہے اخلاص، یعنی آدمی عمل عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ لیکن آج اس موبائل نے ہمارے اخلاص کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہماری عبادت کی روح اخلاص کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، اس موبائل نے ہماری نیتوں کو برباد کر دیا، ہمارے اخلاص کو بگاڑ دیا، ہماری نیتوں کا جنازہ نکال دیا، اور ایسا جنازہ نکالا، ایسا جنازہ نکالا، ایسا جنازہ نکالا۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، آج ایک آدمی فجر کی نماز میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز میں اٹھا، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد چہرہ ٹوپی لگائی، رات کے 4 بجے وہ تہجد کی نماز پڑھنے والا ہے، اس نے مصلی بچھا دیا، لیکن ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، مصلی کا ایک فوٹو لے کر کے اپنی فیس بک سٹوری پہ لگا دیا، اپنے سٹیٹس پہ لگا دیا، اور اپنے دوستوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے میں رات کے 4 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ آئے اللہ کے بندے، تو نماز تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہے، کیا ضرورت ہے کسی کو یہ دکھانے کی کہ تو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے؟ تہجد تو آدمی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تہجد کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، افضل الصلاة بعد الصلاة المفروضہ بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل۔ اللہ تعالیٰ کو جو نماز سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جو نماز سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ نماز ہے فرض نمازوں کے علاوہ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ جو دور ہے، یہ جو وقت ہے، آج کے وقت لوگوں کا لائف اسٹائل چینج ہو چکا ہے، بدل چکا ہے۔ آج سے 15 سال پہلے آپ چلے جائیں، وہ دور کچھ اور دور تھا، لیکن آج کا زمانہ کچھ اور زمانہ ہے۔ پہلے جلسہ رات بھر چلا کرتا تھا، لیکن اب جلسہ 12، 1 اور 2 بجے تک ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ جلسے میں آتے تھے تو نیچے بیٹھ جاتے تھے، لیکن آج لوگ جب جلسے میں آتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیچے نہ بیٹھیں، بلکہ ہمارے لیے کرسیاں ڈلی ہوئی ہوں، اور ہونی بھی چاہیے۔ اب جلسے کے اندر کرسیاں ہونی چاہیے تاکہ آڈینس اس پر بیٹھ کر کے اچھے طریقے سے سن سکے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پہلے کا دور کچھ اور تھا، یہ دور کچھ اور ہے۔ پہلے کے وقت میں وہ نعمتیں نہیں تھی جو آج کے وقت میں ہیں۔ پہلے کے وقت میں یہ موبائل، یہ کیمرے اور یہ ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ہے۔ پہلے کے وقت میں آدمی کے پاس ایک فون ہوتا تھا، چھوٹا سا نوکیا کا، جس کے بٹن ہوتے تھے، آدمی فون کرتا تھا، دوسری جگہ فون چلا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے آج کے وقت میں، اور وہ نعمت ہے موبائل۔
ہم سب کے ہاتھوں میں موجود ہے. ہم میں اور آپ میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس موبائل نہ ہو. بزرگوں کے پاس بھی موبائل ہے، نوجوانوں کے پاس بھی ہے، بچوں کے پاس بھی ہے اور عورتوں کے پاس بھی ہے. موبائل نے ہمارے کاموں کو آسان کر دیا. 10-12 سال پہلے آپ کو اگر کٹیہار سے دلی جانا تھا تو آپ اپنے گاؤں سے پہلے کٹیہار جاتے، 1 گھنٹہ وہاں لائن میں لگنا پڑتا آپ کو، پھر جا کر کے آپ ریزرویشن ٹکٹ نکالتے تھے. لیکن آج کے وقت میں آپ اپنا فون کھولیے، ڈائل کیجئے، یہ ایپ کھولیے اور IRCTC پہ اپنا ٹکٹ بنا لیجئے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے. کتنا آسان ہے. اس موبائل نے کیا آسانیاں ہمارے لیے کی. 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے آدمی سعودی عرب کمانے جاتا تھا. کس حال میں ہے. ماں باپ پریشان رہتے تھے، لیکن آج موبائل میں ویڈیو کال کے ذریعے آدمی اپنے پریوار والوں کو دیکھ لیتا. یہ موبائل کا فائدہ ہے. تو یہ موبائل اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم کاؤنٹ کرنا چاہو، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو. یہ جوتے، یہ ٹوپے، یہ مائک، یہ لائٹ، یہ پنڈال، یہ کار، یہ جہاز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اسی طریقے سے یہ موبائل بھی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. اس موبائل نے ہمارے بہت سے کاموں کو آسان کر دیا ہے. پڑھنے والوں کے لیے پڑھائی کو آسان کر دیا، کاروبار کرنے والوں کے لیے کاروبار کو اس موبائل نے آسان کر دیا، سفر کرنے والوں کا سفر آسان کر دیا. تو یہ موبائل نعمت تو ہے، لیکن ایک بات ضرور میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، اگر یہ موبائل صرف صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تب تو نعمت ہے، لیکن اگر یہ موبائل کا استعمال غلط ہونے لگے، اگر یہ موبائل ضرورت رہے تب تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ موبائل عادت بن جائے، اگر یہ موبائل جنون بن جائے، اگر یہ موبائل شوق بن جائے، اور اگر یہ موبائل ہمارے ذہنوں پر غالب آ جائے تو پھر یہ موبائل نعمت نہیں ہے بلکہ یہ موبائل مصیبت ہے، یہ موبائل ڈینجر ہے، یہ موبائل خطرناک ہے. آج ہم میں کتنے لوگ فیس بک چلاتے ہوں گے؟ زیادہ تر لوگ فیس بک کا یوز کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، فیس بک پر لائک کرنا میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن خبردار کسی فوٹو کو، غلط فوٹو کو لائک نہ کر دینا. آپ فیس بک پہ گئے، کوئی ویڈیو نظر آئی جو غیر اخلاقی ویڈیو ہے، میرے بھائی اس کو لائک نہ کر دینا، ورنہ کل قیامت کے روز یہ لائک اور یہ سبسکرائب اور یہ کمنٹس اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے آپ کو پکڑ نہ لے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اب آؤ ذرا اس کے ترجمے پر غور کرو. ہم نے ہر انسان کی اچھائی اور برائی کو اس کے گلے میں لگا دیا ہے. اختیار ہے، چاہے تو اچھی چیز دیکھ لو، چاہے تو بری چیز دیکھ لو، چاہے کوئی اسلامی پوسٹ کو لائک کر دو یا کسی گندی چیز کو لائک کر دو، یہ تمہارے اختیار میں ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر برائی اور ہر انسان کے گلے میں اس کی برائی اور اچھائی کو لگا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اور کل قیامت کے روز ہم انسان کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے کھول دیں گے. وہ دیکھے گا کہ کتنے لائکس ہیں، کتنے کمنٹس ہیں، کتنا شیئر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، آئے میرے بندے آج اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. آج تو اپنا نامہ اعمال دے کر کے اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے. آئے میرے بندے یہ لے اپنا نامہ اعمال اور اپنا حساب کر لے. اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کھول دے گا. آئے فیس بک چلانے والوں، جب تمہاری بک قیامت کے روز کھول دی جائے گی اور تمہارا چہرہ کیسا ہوگا، فیس کیسا ہوگا، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. بہت سے چہرے پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے آج ان کے ساتھ بہت زیادہ سخت معاملہ ہونے والا ہے. تو یہ موبائل کہیں ہمارے چہروں کو نہ بگاڑ دے، کہیں یہ موبائل اور یہ لائک اور یہ سبسکرائبر ہماری آخرت کو برباد نہ کر دے. میرے بھائیوں، یہ موبائل نعمت بھی ہے اور یہ موبائل آزمائش بھی ہے. ہمیں ضرورت تک کے لیے استعمال کرنا ہے، جتنا کام چل جائے اتنا استعمال کرنا ہے. اس موبائل کو جنون نہیں بنانا ہے، اس موبائل کو شوق نہیں بنانا ہے، اس موبائل کو ہمیں اپنی عادت نہیں بنانا ہے. تو یہ موبائل اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. اس موبائل کے اندر فائدہ بھی ہے اور اس موبائل کے اندر نقصان بھی ہے، لیکن اس موبائل کے اندر فائدہ کم ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے. آپ کہیں گے کہ نقصان زیادہ ہے اس موبائل کے اندر؟ جی ہاں، اس موبائل کے اندر نقصان زیادہ ہے اور فائدہ تھوڑا ہے. آج کے تقریر میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس موبائل کا نقصان کیا ہے. بس فائدہ کم ہے وہ نہیں بتاؤں گا، بتا دیا میں نے آپ کو کیا فائدہ ہے. اب جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں کان کھول کر کے سن لینا، دلوں کو تھام کر کے. اس موبائل نے ہمارا کتنا نقصان کیا، خاص کر کے مسلمانوں کا کتنا نقصان کیا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس موبائل کا پہلا نقصان، یہ موبائل کتنا ہانی کارک ہے، ڈینجر ہے. سنو، اس موبائل نے جہاں ہماری بہت سی چیزوں کو برباد کیا، اس موبائل نے ہمارے اخلاص کو بھی برباد کر دیا. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ اخلاص کیا ہوتا ہے، یہ کون سی چڑیا کا نام ہے؟